ممتاز مصطفیٰ ہے۔ میں نے 1970 میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے لا گریجویشن کی اور فوراً بعد ہی لیگل پروفیشن جوائن کر لیا۔ اس وقت میری پریکٹس تقریباً 50 سال کے طویل عرصہ پر محیط ہے۔ میں ابھی نیا وکیل تھا، میرے پاس کمپلیننٹ سائڈ سے ایک ریپ کا کیس آ گیا، ضلع بالجبر کا۔ ایک خانپور کی عورت نے مجھے وکیل کیا کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے اور اس میں ملوث تھے پولیس کے آفیسر، انجینئرز، ڈسٹرکٹ کونسل کے وائس چیئرمین اور بڑے بڑے لوگ۔ تو انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے بیل بیفور اریسٹ حاصل کر رکھی تھی۔ جب وہاں آرگومنٹس کے لیے گئے تو ایڈیشنل سیشن جج بھی اس کے تیوروں نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی اس طرف مائل تھا کہ اس کی بیل گرانٹ کر دی جائے ملزموں کے۔ تو اس کی بدقسمتی کہ اس نے فوری ماتھے پر پینسل مار کے مجھے کہا کہ ممتاز صاحب یہ تو عورت اس بازار سے تعلق رکھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے بڑے جذباتی ہو کر کہا کہ جناب والا، عورت کے 4 روپ ہیں، یا یہ بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے۔ 5واں تہذیب نے اسے کوئی نام نہیں دیا۔ اس لیے کوئی شخص اگر بغیر تحقیق کے کسی کو طوائف کہتا ہے تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے، باپ بیٹی کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے، بہن کو کہتا ہے۔ اور مجمع تھا کہ تمام مجمع میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی اور اس نے ایسا رویہ دیا جس سے ملزمان بیل کے آرڈر سنے بغیر بھاگ گئے اور کورٹ نے ان کی ضمانتیں خارج کر دی۔ ایک غریب آدمی میرے پاس آیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زنا کر رہے تھے کہ اس کے بھائی نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو میں نے کورٹ میں یہ سوال کیا کہ کیا اس وقت لڑکی نے شلوار پہنی ہوئی تھی یا نہیں پہنی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا شلوار پہنی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے کہا فائر جو لگا اس کو شلوار پہنی ہوئی حالت میں لگا؟ انہوں نے کہا ہاں پہنی ہوئی حالت۔ شلوار جب میں نے کھلوائی تو اس شلوار پر فائرنگ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس وقت ججز بھی بہت اچھے تھے، ایماندار تھے، رشوت کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، نہ کوئی دینے والا ہوتا تھا۔ تو کورٹ نے اس کو 2 دن کے اندر اس ٹرائل کو کلمینیٹ کر کے ملزمان کو بری کر دیا کہ یہ جو ہے یہ بالکل غیرت اور سڈن اینڈ گریو پرووکیشن کا کیس تھا اور ان وٹنسڈ اکرنس تھی، جس کی بنا پر جو بے گناہ طور پر ملوث کیے گئے تھے ان کو بری کر دیا گیا۔ اس کیس میں وہ لوگ فیس بھی ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، تو مجھے اس کیس میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب تک روحانی اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جو بے گناہ لوگ اس میں ملوث کیے گئے تھے ان کو عدالت سے بری کروانے میں میری معاونت شامل تھی۔ میں صادق آباد میں تھا کہ کراچی میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دے رہے تھے، تو میں نے چلچلاتی دھوپ میں پوری بار کو نکال کے کپڑے اتروا کے پاؤں ننگے جلوس نکالا۔ رحیم یار خان میں روزانہ ہم تحریک کے جلوس نکالتے تھے۔ اسلام آباد، لاہور میں نے بڑے بڑے مارچ کو ایڈریس کیا اور ہم نے توقع کی تھی کہ ایک عامر اور ڈکٹیٹر نے
ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ ہماری تحریک کامیاب ہوئی، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انڈیا میں گیا تو وہاں یہ کہا گیا کہ ہم آپ لوگوں کے وکیلوں کے دلائل آپ کے ججمنٹس میں پڑھتے ہیں، اتنے اچھے دلائل ہوتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے ججوں کے ججمنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پریسائز اور کتنے کمپریہنسو ہوتے ہیں۔ وہاں اچھے وکیل سارے جج بن جاتے ہیں اور دوسرے وکیل نیچے رہ جاتے ہیں۔ یہاں جج بنانے کی افتخار محمد چودھری نے ریت ڈالی کہ تحریک میں کس نے حصہ لیا ہے، کس جج کا بیٹا ہے، کس کا داماد ہے، کس کا بہنوئی ہے، کس کا سالہ ہے، اور اب تک یہ ریت چلی آ رہی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معیار نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا نظام عدل دنیا میں اب 118ویں نمبر پر آیا ہے، جس کو ہم دیکھ کر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالتوں تک چہرے دیکھے جاتے ہیں، اور افراد کے آرگومنٹس سننے کے بغیر ججز آرگومنٹس کر کے کیسوں کو اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ نظام عدل ہمارا جو ہے، اس کی چونیں ڈھیلی ہو چکی ہیں، یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ یہ عوام الناس کو ان کے توقعات کے مطابق انصاف کی فراہمی میں میرے ایمان ہے، یقین ہے، ناکام ہو چکا ہے۔ 89 میں پنجاب بار کونسل کا رکن بنا، اور اس وقت جاتے ہی پہلے سال مجھے پنجاب کی ہائیسٹ پوسٹ، الیکٹڈ پوسٹ، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل پر چن لیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے پنجاب کی ہسٹری میں مجھے اپنے رحم و کرم سے یہ اعزاز بخشا کہ میں 2 دفعہ وائس چیئرمین اور 1 دفعہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب ہوا، اور کئی دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل بنا، اور اب تک میں کسی عہدے پر متمکن ہوئے بغیر اب تک میں خود کو وکلاء کی خدمات کا سپاہی سمجھتا ہوں، اور ان کے مسائل کے حل میں میری پوری دلچسپی ہے، اور اسی طرح جس طرح ایک عہدیدار کی ہوتی ہے۔ نوجوان وکلاء کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ وہ لوگ محنت نہیں کرتے۔ انہیں لا اور رول ماڈل آف لا، یعنی اچھے لائر کی ایسوسیشن، اچھا کیس جو کنڈکٹ کر رہا ہو اس کو آبزرو کریں، ان کے دلائل کو آبزرو کریں، ان کی کراس ایگزامینیشن کی لائنز کو آبزرو کریں، کورٹس کے بیہیویئر کو آبزرو کریں، اور ان آبزرویشنز کو نوٹ کریں، اور پھر ان کی اسٹڈی کر کے آئیں۔ تو یہ ایسا پروفیشن ہے جو جیسے علم کے لیے کہا گیا ہے کہ مہد سے لحد تک یہ پڑھنا پڑتا ہے، لا بھی ایک ایسا پروفیشن ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے تک اس انسان کو محنت اور زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو نوجوان لائرز اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت محنت کر رہے ہیں، پشنگ بھی ہیں، اور وہ اپنے آرگومنٹس تیار کرتے ہیں، اپنے نوٹس تیار کر کے آتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ اس ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو محنت دنیا میں ایک اچھا محنتی وکیل، خواہ اس کی ایجوکیشنل وقت کمزور ہو، وہ بہت اچھا وکیل بن سکتا ہے، لیکن بہت ذہین آدمی بھی اگر محنت نہ کرے تو وہ پیچھے رہ جائے۔ محنت سب سے کلید کامیابی ہے۔ جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے، تو پہلے یہ اذیت اٹھانی پڑے گی کہ آدمی محنت کرے۔ بار کی پالیٹکس میں
مثبت کردار اس طور پر ادا کریں کہ اپنے نمائندوں کے انتخاب میں برادری ازم، کھانے، دعوتوں، کارڈز اور چمک اس کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ پریکٹسنگ لائرز، کردار والے لائرز اور اچھے وکیل ان کو موقع دیا کریں کہ وہ ان کی نمائندگی کریں۔ اور دوسری میری ان سے ہدایت یہ ہے کہ ان کو خود کم سے کم 2-3 سال صرف اور صرف خود کو پروفیشن کے لیے ڈیووٹڈ کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے پروفیشن میں اگر ڈیووٹڈ ہوں گے تو بہت جلد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آئندہ کی الیکٹڈ باڈیز میں بھی شامل کیے جائیں۔ تو اس بار میں بھی ملکی سیاست کے اثرات ہیں، پیسہ چلتا ہے، کھانے چلتے ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، کارڈز ہوتے ہیں، اور لوگوں کے لائسنس کی فیس لوگ بھر کے آتے ہیں، چندے ان کے پے کیے جاتے ہیں۔ ان قباحتوں سے گریز کریں، ان کو خود کریں، اس سے ان کا ضمیر بھی زندہ رہے گا اور وہ کسی برادری ازم، لسانی تعصب، کسی بھی قسم کی آلائش سے پاک ہو کر میرٹ کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لیں، کیسز بھی میرٹ کی بنیاد پر جائیں۔ صرف یہ کہہ کر کہ میں جونیئر وکیل ہوں، مجھے ریلیف دیا جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے وکیل اپنا قد کم کر لیتا ہے اور اس کو ترقی کے اور اچھا وکیل بننے کے مواقع سے محروم ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم ہماری سب سے بڑی اچھی رول ماڈل شخصیت ہے۔ ہمیں محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیت کو اپنے پروفیشن میں اپنا ہیرو ماننا چاہیے اور ان کی تقلید کرنی چاہیے۔